خانے وال کے دیہات ہیں ان میں پانی کا بہاؤ بتدریج بڑھ رہا ہے اور اگلے 24 گھنٹے میں جتنے بھی لو لائنگ ایریاز ہیں یہ سارے اننڈیٹ ہونے کا خطرہ ہے۔ لہٰذا ہم نے آپ کے توسط سے آلریڈی ایویکویشنز ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز، کل بھی آپ نے دیکھا چیف منسٹر پنجاب خود پی ڈی ایم میں تشریف لائی اور 3 گھنٹے لگاتار ایک ایک چیز کو ڈسکس کیا گیا اور مین فوکس تھا کہ انسانی جانوں کا تحفظ کس طریقے سے کرنا ہے۔ اسی طرح یہ جو پانی ہے یہ 2 تاریخ کو چناب کے پانی سے اکاڑا والا یہ وہاڑی جو اپنا راوی والا پانی ہے یہ چناب کے پانی سے ملے گا اور وہاں پہ ایک بیک واٹر ایفیکٹ جو ہے وہ اس وقت کریٹ ہوگا، اور اس بیک واٹر ایفیکٹ سے کیونکہ چناب کا پانی گریڈینٹ میں ہائر سائڈ پہ ہوگا، یہ بیک واٹر ایفیکٹ بھی راوی میں ہی آنا ہے، جس سے ہمیں کبیر والا اور خانے وال کے کچھ دیہات مزید افیکٹ ہوں گے، اور وہاں پہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو ٹائملی پراپرلی اس میں انڈیکیٹ کر دیا ہے کہ راوی کے بیک واٹر افیکٹ کے لیے اریگیشن ڈپارٹمنٹ اور جو ضلعی انتظامیہ ہے وہ پوری طرح سے تیار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو دونوں ریورز ہیں انہوں نے 2 تاریخ کو ملنا ہے۔ اس وقت جو چناب سب سے بڑا جس میں پرابلم ہے ہمارا اور سب سے بڑا ریلا جس میں سے گزر رہا ہے، آپ نے دیکھا جو ایک ٹائملی فیصلے کیے گئے اس کی وجہ سے اب ہم جس طریقے سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے ٹائم لیگز کے ساتھ پانی تریمو ہیڈ پہ، وہ اب تقریباً 18 سے 24 گھنٹے ڈیلے ہوا، کیونکہ یہ پانی مین آبادیوں کو بچاتا ہوا یہ اب اپنے پھیلاؤ کے بعد تریمو ہیڈ ورکس پہ پہنچ رہا ہے۔ تریمو ہیڈ ورک پہ پچھلے 2 سے 3 گھنٹے میں 1 لاکھ کیوسک کا اضافہ ہوا ہے۔ اس وقت 4.25 لاکھ کیوسک تریمو ہیڈ ورک پہ چل رہا ہے، لیکن کل یکم کو ہم دوپہر کے اوقات میں اس کو تقریباً 7 لاکھ کیوسک کے لگ بھگ وہ وہاں پہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، اور پرسوں جب یہ دونوں پانی ملیں گے 7 لاکھ کیوسک ہیڈ تریمو ڈاؤن ورڈز اور اسی طرح ہیڈ صدرائی سے راوی والا پانی جب یہ ملے گا تو یہ تقریباً 8 لاکھ کے قریب اور یا اس سے کچھ زیادہ یہ ہیڈ محمد والا پہ اور ملتان کو ٹچ کرے گا۔ کل بھی چیف منسٹر صاحبہ نے اور پوری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ایڈمنسٹریٹو آفیسرز تمام نے ایک ایک چیز کو ڈسکس کر کے جو ملتان میں خدا نخواستہ ہمیں پرابلم اگر ہیڈ محمد والا پہ ہو سکتا ہے یا شیر شاہ برج پہ ہو سکتا ہے، اس تمام کے لیے جو نیسسری کوارڈینیشن ہے اس کو بھی کمپلیٹ کر لیا گیا ہوا ہے، اور وہاں پہ خدا نخواستہ اگر بریچ کی ضرورت پڑتی ہے اور جب بھی کوئی کریٹیکل گیج اچیو ہوگی تو جیسے آپ نے دیکھا پہلے سب سے پہلے ہم نے اور پروونشل گورنمنٹ نے چیف منسٹر پنجاب کی جو اسپیشل ڈائریکشنز تھی کہ ہم نے تمام آبادیوں کو اور لوگوں کی جان کو اس کو محفوظ کرنا وہ ضروری ہے، اور ہم نے یہ پہلے بھی بروقت فیصلے ہوئے۔ اب ملتان میں بھی جو ضروری فیصلے ہوں گے وہ کل اس کے بارے میں چیف منسٹر پنجاب نے کلیئر ڈائریکشنز دے دی ہیں۔ اس کے بعد یہ جو پانی ہے یہ 4 کو پنجرت کے مقام پر پہنچنا ہے اور 6 کو یہ انشاءاللہ پراپرلی سندھ کی حدود میں داخل ہوگا۔ یہ کچھ ٹیکنیکل ڈیٹیلز تھی، اور آگے جو اب 24 سے 48 گھنٹے جن اضلاع کو ہم زیادہ کریٹیکل سمجھ رہے ہیں ان کو پراپرلی کمیونیکیٹ کر دیا گیا ہے، اور وہ پوری طرح سے اب الرٹ ہے اور مین فوکس ہے ٹو سیو ہیومن لائفز۔ اس کے بعد میں کوئکلی آپ سے شیئر کروں گا کہ اب تک پنجاب میں تقریباً 2200 کے قریب دیہات وہ افیکٹ ہو چکے ہوئے ہیں، اور بڑا تیزی سے یہ ڈیٹا بڑھ رہا ہے، اور اس کے بڑھنے کی وجہ پھر یہی ہے کہ کیونکہ ابھی جو مین پانی ہے دریائے ستلج کا اس نے 3 سے 4 اضلاع سے گزرنا ہے، اسی طرح جو دریائے راوی کا پانی ہے اس نے بھی 3 سے 4 اضلاع میں اپنی پیک کو اچیو کرنا ہے، اور چناب کا پانی بھی ہیڈ تریمو جھنگ میں اس وقت کافی پریشانی کا عالم ہے، اور جھنگ کے بعد آگے اس نے ملتان، مظفر گڑھ، راجن پور اور رحیم یار خان کو افیکٹ کرنا ہے، اور ان تمام اضلاع میں ابھی مزید اننڈیشن ہو سکتی ہے۔ ابھی تک کی جو ٹوٹل پاپولیشن افیکٹڈ ہے وہ انفارچونیٹلی اب 20 لاکھ افراد سے اس کا وہ تجاوز کر چکی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اتنے بڑے میگنیچیوڈ کا یہ پرابلم ہے، اور ہر ضلع میں جہاں جہاں سے دریا گزرے ہیں وہاں پہ پرابلم ہوئی ہے۔
لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ جن اضلاع سے یہ پانی کا ریلا گزر چکا ہے وہاں پہ مین فوکس ریلیف کیمپس کے اوپر ہے، وہاں پہ مین فوکس عوام یا جو بھی متاثرین ان ریلیف کیمپس میں آئے ہیں ان کی فلاح اور ان کے لیے پراپر کھانے پینے کا انتظام۔ کل بھی چیف منسٹر پنجاب کا اسپیشل یہ ڈائریکشن تھی کہ آپ نے کسی بھی جگہ پہ متاثرین کو پراپر کوکڈ فوڈ یا ان کے میڈیکل یا لائف سٹاک کور میں کہیں پہ کمی نہیں آنے دینی، اور تمام کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز اس وقت آپ کو کوئی اپنے دفتر میں نہیں ملے گا، تمام فیلڈ میں موجود ہیں اور تمام عوام کے بالکل شانہ بشانہ ساتھ کھڑے ہیں۔ انفارچونیٹلی اس سارے پروسیس میں کچھ ڈیتھس بھی ہوئی، اور ابھی جو لیٹسٹ آخری اطلاعات تک ہمیں چنیوٹ میں ایک ڈیتھ رپورٹ ہونے کے بعد جو ٹوٹل نمبر ہے یہ اب 33 تک سیلاب ریلیٹڈ ڈیتھس کا یہ پہنچ چکا ہوا ہے۔ اسی طرح جو ایویکویشنز ہیں یہ بھی ہر لمحہ آپ دیکھیں کہ یہ پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا ریسکیو آپریشن ہوا، جس میں ریسکیو 1112 اور پاک فوج نے بھرپور حصہ لیا، اور ریسکیو کا یہ جو آپریشن ہے یہ اس وقت ہم تقریباً 7.5 لاکھ لوگوں کو نکال چکے ہیں، اور ہر بڑھتے ہوئے وقت کے ساتھ یہ مزید نمبر بڑھ رہا ہے۔ اور اس میں بھی چیف منسٹر پنجاب کی اسپیشل ڈائریکشنز تھی کہ آپ نے نہ صرف لوگوں کو ان کی جانوں کو محفوظ کرنا ہے بلکہ ان کی جو لائف لائن ہے، جو ان کی لائف سٹاکس ہیں ان کو بھی محفوظ کرنا ہے۔ اور کل ہمیں کیونکہ ریگولر بوٹس اس کا وہ بوجھ اٹھانے سے قاصر تھی تو ایک بیڑے جو ہیں وہ ہم نے ارینج کیے جو ان کی اینیملز کی ٹرانسپورٹیشن کے لیے وہ ضروری ہوتے ہیں۔ اب وہ تمام ڈسٹرکٹس میں یہ جو بیڑے ان کے لیے جانوروں کو محفوظ مقام تک پہنچانے کے لیے ضروری ہیں، وہ تمام ڈسٹرکٹس کے پاس اویلیبل ہیں، اور ہر کال کو، ریسکیو کال کو رسپونڈ کیا جا رہا ہے۔ اور اب اللہ سے دعا یہی ہے کہ یہ اگلے 5 سے 6 دن میں 6 تاریخ تک یہ پانی کا ریلا اترے اور پھر پراپر ریلیف کا کام سٹارٹ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا جو کرنٹ ویدر سپیل ہے اس نے بھی دوبارہ کافی تباہی مچائی۔ لاہور میں بھی آپ نے دیکھا کل 150 ملی میٹر سے زیادہ بارش ہوئی، اور خاص طور پہ جو شیٹ فلڈنگ والے ہمارے اضلاع ہیں جن میں سیالکوٹ، نارووال اور گجرات کے اضلاع ہیں، ان میں بھی شدید بارشیں ہوئی، جن سے جو اگلا نکاسی کا مرحلہ تھا جس میں چیف منسٹر صاحبہ خود بھی وزٹ کر کے آئی اور وہاں پہ فیلڈ میں ڈائریکشنز دی، جو ڈی واٹرنگ ہو رہی تھی وہ ڈی واٹرنگ کا پروسیس نہ صرف تھوڑا سلو ہوا بلکہ پانی مزید ایکیومولیٹ ہو چکا ہوا ہے ان تینوں اضلاع میں، اور ہمارا بھی مین فوکس یہ 3 اضلاع ہیں، لیکن ان کا پانی انہی نالوں کے تھرو یہ الٹیمیٹلی ڈسچارج ہونا ہے جن کی اپنی ایک اسپیسیفک کیپیسٹی ہے۔ تو نارووال، سیالکوٹ اور گجرات کا یہ جو پرابلم پہلے ہم یہ فورسی کر رہے تھے کہ آگے دریاؤں کے جو ہی واٹر لیولز کم ہوں گے، نالوں کا اخراج زیادہ پانی انٹیک ہوگا تو جلدی نکاسی ہوگی، لیکن اب 2 سپٹمبر تک یہ بارش کا سلسلہ ہے۔ اس بارش کے سلسلے کی وجہ سے انفارچونیٹلی اب یہ جو نکاسی ہے اس میں تھوڑا وقت مزید لگے گا، لیکن اللہ سے دعا ہے کہ کیونکہ متاثرین بھی اس وقت پریشانی میں ہے اور ایڈمنسٹریشن بھی نہ صرف پہلے ریسکیو اور ریلیف کو انشور کر رہی ہے، اب اس بارش کی وجہ سے اربن فلڈنگ اور ریلیٹڈ ایشو سے بھی اس کو نمٹنا پڑ رہا ہے۔ تو یہ جو سپیل ہے اللہ سے دعا ہے کہ یہ رحمت کا سپیل رہے اور یہ جو ہماری پریشانیاں ہیں اس میں مزید اضافے کا سبب نہ بنے۔ شکریہ جی۔